گھنا جنگل ہر طرف لامحدود پھیلا ہوا تھا۔ بلند درختوں سے موٹی بیلیں لٹک رہی تھیں اور کہیں دور ان دیکھی مخلوقات کی چیخیں فضا میں گونج رہی تھیں۔ ڈاکٹر ایان ملک، ایک مشہور ماہر آثار قدیمہ، نے ماتھے سے پسینہ پونچھا۔ وہ برسوں سے زمرد کے مندر کی کہانی پر تحقیق کر رہے تھے، جو ایمیزون کے گھنے جنگل میں کہیں چھپا ہوا تھا، اور اب وہ اس کے قریب پہنچ چکے تھے۔ ان کی ٹیم میں ایک بہادر مہم جو اور کامران جو نقشے اور جدید آلات سنبھالتا تھا شامل تھے۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھے، زمین دلدلی محسوس ہونے لگی اور ہوا میں نمی کا دباؤ بڑھ گیا۔ اچانک کامران کی آواز ریڈیو پر سنائی دی۔ ایان، میں عجیب توانائی کی لہریں محسوس کر رہا ہوں۔ آگے کچھ بڑا ہے؟ ایان کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کیا یہ مندر ہو سکتا ہے؟ وہ خاموشی کا اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھے، لیکن اچانک زمین ان کے نیچے سے کھسک گئی اور وہ ایک تاریک غار میں جا گرے۔ ایان کراہتے ہوئے اٹھا۔ دور ایک مدھم سنہری روشنی جھلملا رہی تھی۔ سب ٹھیک ہے؟ شاید ہاں، اول نے کہا اپنے کپڑوں سے مٹی جھاڑتے ہوئے۔ کامران نے کھانستے ہوئے انگوٹھا اوپر کیا۔ وہ روشنی کی طرف بڑھے اور حیرت زدہ رہ گئے۔ غار کی دیواروں پر قدیم نقوش کندہ تھے، جنگجو پراسرار نشانیاں، اور آخر میں ایک دیو ہیکل دروازہ۔ درمیان میں ایک چبوترے پر مٹھی جتنا بڑا زمرد چمک رہا تھا۔ جنگل کا دل، ایان نے سرگوشی کی۔ یہ حقیقت ہے۔ لل نے اسے اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن کامران نے اسے روک دیا۔ رکو، یہ کوئی جال ہو سکتا ہے۔ اتنے میں ایک گہری گڑگڑاہٹ گونجی۔ دیواروں پر کندہ مجسمے حرکت میں آ گئے اور چمکتی آنکھوں والے پتھر کے محافظ ان کی طرف بڑھنے لگے۔ بھاگو، ایان چلایا۔ وہ دروازے کی طرف دوڑے مگر وہ بند تھا۔ لل نے دیوار کے نقوش دیکھے اور 3 پریشر پلیٹوں کی طرف اشارہ کیا۔ ہمیں بیک وقت ان پر قدم رکھنا ہوگا۔ انہوں نے فوراً پلیٹوں پر قدم رکھا۔ دروازہ آہستہ آہستہ کھلنے لگا اور ایک تنگ راستہ نظر آیا۔ وہ تیزی سے اندر گھسے اور محافظوں کے وار کرنے سے پہلے دروازہ بند ہو گیا۔ چند لمحوں بعد وہ جنگل میں واپس پہنچ چکے تھے، سانسیں تیز چل رہی تھیں۔ زمرد وہیں رہ گیا تھا، مگر انہوں نے کچھ زیادہ قیمتی چیز حاصل کر لی تھی، ایک کھوئی ہوئی تہذیب کا ثبوت۔ یہ تو بس آغاز ہے، ایان مسکرایا۔ اگلی مہم کے لیے تیار ہو؟ لل اور کامران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ہمیشہ۔